ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا محرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڑ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا صحرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا صحرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، مگر جب غریب دلہن اپنا میکا چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پاؤں کے درمیان کچلنے اور پیسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے طعنوں اور مائکا چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخو پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید، زن پرست، بیوی کا غلمٹا کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر برکا ہو جایا کرتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اب اماں اماں پکارنے کی بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے، اب گھر کی مالکن میں نہیں رہی۔ اس خیال سے ماں پر ایک جلاہٹ سوار ہو جاتی ہے، اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور بہو میں طرح طرح کے عیب
निकालने लगती है और किस्म किस्म के ताने और कोसने देना शुरू कर देती है। बहू शुरू में तो ये ख्याल करके कि ये मेरे शोहर की माँ है, कुछ दिनों तक चुप रहती है, मगर जब सास हद से ज्यादा बहू के हलक में उंगली डालने लगती है तो बहू को भी पहले तो नफरत की मतली आने लगती है, फिर वो भी एकदम सीना तान कर सास के आगे तानों और कोसनों की कह करने लगती है और फिर मामला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से तुर्की बतुर्की सवालों जवाब का तबादला होने लगता है, यहाँ तक कि गालियों की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शोले सास और बहू के खानदानों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और दोनों खानदानों में भी जंग हजीम शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई के खात्मा की बेहतरीन सूरत यही है कि इस जंग के तीनों फरीक यानी सास, बहू और बेटा तीनों अपने अपने हकूक व फराइज अदा करने लगी तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस जंग का खात्मा यकीनी है।